روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی، جو سمیع و بصیر ہے، علیم و حکیم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی، جو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ محبت الہی حاصل کرنے کے لیے دل کے تقوی کی بہت ضرورت ہے، اور خالص نیت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 3 میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، جن کے دل اللہ کی محبت میں دھڑکتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور رس بس گیا ہے۔ تو محبت الہی حاصل کرنے کے لیے آپ کو لطائف کی آگاہی دے رہا تھا، جس کے اندر میں نے 7 لطائف کے اوپر بات کی، ان کے نام بتائے اور ان کی چیزیں گزشتہ جمعہ کے اندر گزر چکی ہیں۔ اور آج لطیفہ قلب کے اوپر مختصر گفتگو ہوگی۔ جو عالم امر کے لطائف میں نے آپ کو بتائے، ان میں پہلا لطیفہ قلب ہے، جو عالم امر کا پہلا لطیفہ قلب ہے۔ اور اس لطیفہ قلب کی جو عالم امر میں ہے، اس کی اصل عرش سے اوپر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر یہ لطیفہ قلب رکھ دیا ہے، اور اس کا مقام جسم انسانی میں بائیں جانب پسلیوں کی طرف ہے۔ لطیفہ قلب کا مقام بائیں جانب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا گیا ہے. اور لطیفہ قلب کی ولایت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے. تو عام انسانوں میں یہ لطیفہ مردہ، غیر فعال اور غفلت کا شکار ہوتا ہے عام انسانوں کے اندر. اور جب بندہ ایمان لے کے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس میں حرارت شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے کافر اور مشرک، مومن اور مومن صالح، عام مسلمان اور مومن صالح کے لطیفہ قلب کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے. تو عام انسانوں میں یہ مردہ، غیر فعال اور غفلت کا شکار ہے. لطیفہ قلب کو زندہ اور بیدار کرنے کا طریقہ کار شریعت اسلامیہ میں موجود ہے، تاکہ یہ دائمی طور پر ذاکر ہو جائے، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. جب انسان کلمہ مبارک پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک لطیف نقطہ قائم کر دیا جاتا ہے جو اس کے اندر موجود رہتا ہے، جو اس کے ایمان کو قائم رکھتا ہے. اب اس کے گرد کی جو غیر فعال ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات واضح ہو کہ مسلمان کا دل جو ہے وہ زندہ ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کافر کا دل مردہ ہے. یہ تو مسلمان اور کافر کے دل میں واضح فرق ہے. لیکن اب ایک بندہ گھر بناتا ہے تو گھر بنانے کی زینت، زیبائش کیسی ہونی چاہیے. اب اسی مسجد کا اندازہ لگا لے کہ جب اس کو بنایا تھا تو بس ایک ڈھانچہ تھا، اب تیار ہوگی تو بہت خوبصورت ہو گئی. دل جس میں ایمان موجود ہے، لیکن اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے دائمی ذکر اس سے کروانے کی ضرورت ہے، اس کی دائمی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کا جو شریعت اسلامیہ میں طریقہ کار ہے، اس کے لیے کسی کامل و اکمل شخص کی صحبت ضروری ہے. جو ہماری روایات ہیں اسلام کی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حقیقی طور پر کامل و اکمل اس مجلس کا اختیار کیا جس مجلس کے اندر وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کے فیض یافتہ ہوتے، اور پھر آپ کے ایک لطیفہ قلب سے جو انوارات آپ کو ملتے، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو اللہ نے دینی و دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کا تذکرہ کتب کے اندر موجود ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں کامل و اکمل صحبت کی ہر دور میں ضرورت ہے. صحابہ کے بعد تبع تابعین کا وقت آیا، انہوں نے صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا. سلف صالحین کے دور دیکھ لیجئے، سب نے اپنی اصلاح کے لیے اپنے لیے رہنما کا انتخاب کیا، ہادی کا انتخاب کیا، رہبر کا انتخاب کیا. پھر جا کے انہیں پتا چلا کہ راستہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو اس کا دائمی طور پر اس قلب لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کے لیے، اسے ہوشیار باش کرنے کے لیے، اس کو منور کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے. اور اس کے ذریعے، ان لطائف کے ذریعے، مشائخ کے سلاسل کے ذریعے اور نسبت دائمی کے ذریعے، نسبت مسلسلہ کے لیے کے ساتھ انسان بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے منور ہونے کے لیے جب کامل کو پکڑتا ہے تو پھر یہ لطیفہ قلب اپنی جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر واضح کروں کہ وہ کامل ولی اللہ جو لطیفہ قلب پر جس کی دسترس ہے، جو مشکات نبوت سے
انوارات و فیوزات مسلسل طور پر دن رات حاصل کر رہا ہے اور ہر لمحہ اس کا تعلق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس درگاہ کے ساتھ موجود ہے، اس در کے ساتھ موجود ہے. وہ مشکات نبوت سے فیض کو حاصل کر رہا ہے، لے رہا ہے، وہاں سے جذب کر رہا ہے اپنے اندر، وہاں سے حاصل کر رہا ہے اور تعلق کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. جب ایسا شخص جب جو مشکات نبوت سے فیض لے کے اپنے قلب کے اندر ایک مقام اور حیثیت رکھتا ہے، جب ایسا شخص کسی بھی مسلمان کے لطیفہ قلب کو اپنی باطنی توجہ سے توجہ ڈالے گا تو اس کا لطیفہ قلب منور ہو جائے گا، اور اس سے اس کی توجہات باطنیہ کے ذریعے اس کے لطیفہ قلب کو بیداری دے گا، حرارت پیدا کرے گا، اور اس طرح لطیفہ قلب بیدار اور زندہ ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے انوارات کی وجہ سے اس مردہ دل کو ذاکر بنا کر دائمی زندگی فراہم کر دے گا، ابدی زندگی عطا کر دے گا. بے شمار نعمتیں جو ہے اس کے سینے میں منتقل ہو جائیں گی. آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، بجلی کی آلات آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے پاس فریج بھی ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے تمام چیزیں موجود ہیں، بہت قیمتی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان میں جب تک بجلی نہیں آئے گی، کرنٹ نہیں آئے گا، وہ بیکار ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں. دل موجود ہے لیکن اس دل کو ایک تار کے ساتھ جوڑنا ہے. بالکل اسی طرح تاجدار عرب و عجم کے سینے اطہر کے انوارات کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہونا ضروری ہے، رابطہ ہونا ضروری ہے، تعلق بننا ضروری ہے، نسبت ہونا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو لطیفہ قلب بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس نے ورکنگ نہیں کرنی. ہاں سانس آپ کو دے رہا ہے، آپ کی زندگی کو بحال اس نے رکھا ہوا ہے، جو اس کا ایک مرکزی کردار میں سے ایک یہ بھی کردار ہے کہ وہ انسان کو زندگی اور حیاتی دیتا ہے. وہ پمپنگ کے ذریعے انسان کے دل کو چلا رہا ہے، اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کی حیات کو چلا رہا ہے، لیکن یہ حیات مردہ ہے. قرآن میں آگے یہ بات واضح کروں گا کہ کس طرح مردہ ہے وہ دل، کس طریقے سے اس کی اوپر بیداری نہیں آ رہی. تو لطائف باطنیہ کا ذاکر ہونے کے لیے ہر وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر رہنا پڑے گا، اخلاص کے ساتھ بندگی کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہوگا. اس کے ذریعے اپنے لطائف قلبیہ کے ذریعے اس لطائف قلبیہ کو کمال درجے تک ترقی دینے کے لیے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے، اس میں انوارات منتقل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ذریعہ بتا رہا ہوں. وہ صرف اور صرف نور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسا نور ہے جس سے انسان فیض یاب ہو کر راستہ حق کو پا لیتا ہے اور اس کا لطیفہ قلب جاری ہو جاتا ہے. اس کے لیے لطیفہ قلب کو قائم رکھنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے اسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کا رابطہ اور رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اور بذات خود کوئی ذاتی عبادت و اذکار سے اپنی باطنی لطائف کو زندہ نہیں کر سکتا. یاد رکھ لیجئے گا، کسی نہ کسی جگہ گمراہی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں شیطان حملہ کر دے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ دولت ہے یہ بڑی خاص. آپ ذکر و اذکار اکیلے میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے جب تک اس کے اوپر آپ کی رہنمائی نہیں ہوگی. ہاں ان چیزوں کا ثواب اسے ملے گا. اسماء الحسنہ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، علم باطنیہ اور علم ظاہریہ، یہ وہ دو بہت بڑے جو ہے یہ سمندر ہیں، لیکن علم باطنیہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، اس کی تہ تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا. اور
بذات خود کوئی اکیلا اس سفر میں چل پڑے تو اکیلا گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں اس کے ذکر و اذکار اسے ثواب دیں گے, فائدہ دیں گے, اور اگر وہ بارگاہ خدا بندی میں شرف قبولیت پا لیتا ہے تو پھر یہ خدشہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے باطنیہ حجابات جو ہیں, جس کے اوپر نور نبوت کا ایک کنٹرول اس کے قلب کے اوپر, اس کے لطیفہ قلب پہ رہنا ہے, وہ کسی وقت بھی جو ہے وہاں سے وہ رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے اس راستے سے. اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس لطائف قلبیہ کے اندر ترقی کو بڑھانے کے لیے, نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے عشق میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری بات بتانے لگا ہوں, ویری ویری امپورٹنٹ یہ بات بتانے لگا ہوں, جس کو بالکل میں یقین اور خلوص کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے لیے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدہ کا درست ہونا ضروری ہے. پہلی لازمی صورت جو ہے ولایت کے اندر جانے کے لیے, لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کے لیے, قلب کو منور کرنے کے لیے, مشکات نبوت سے فیض حاصل کرنے کے لیے, نور نبوت سے دل کو مستفید کرنے کے لیے, اللہ کے ہاں وہ صحبت اختیار کرنے کے لیے, حضوری مجلس میں شریک ہونے کے لیے, عشق کو آگے بڑھانے کے لیے, عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اس کے سارے عقائد درست ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس درخت ہی نہیں تو پھل کہاں سے لیں گے جی کہ میں پھل لینا چاہتا ہوں؟ تو ثابت ہوا کہ پھل لینے کے لیے پہلے درخت لگانا ہوگا. اور ایمانیات کے اندر جس لطائف کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, لطیفہ قلب کو منور کرنے کے لیے آپ کا وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے فرشتوں پر, یوم آخرت پر, ایمان بالغیب پر, اللہ کہ وہ عطا کردہ علم جو اللہ نے رسولوں کو عطا کیا, اور اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے لیے جس کو امام مقرر کیا, خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو جو علم دیا, جو معجزات دیے, جو تصرفات دیے, اس کے اوپر کامل یقین, کامل عقیدہ اس کے اوپر رہنا کہ اللہ نے انہیں عطا کی ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ میں نے اس بتایا کہ یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر ولی کامل کی صحبت و تربیت سے یہ دولت ہاتھ آئے گی, لطیفہ قلب والی, دائمی ذکر والی. ورنہ دوسری صورت میں نفس اور شیطان کی عملی غلامی میں غفلت کی زندگی بسر ہوگی, اور صرف زبان سے توحید کی بات کرنے والی بات ہی ہوگی, جس کا حقیقت ایمان, حقیقت اسلام, حقیقت اخلاص سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ صرف زبان کی بات ہے. زبان کی بات کو جنہوں نے زبان کی بات کی, صفوں میں کھڑے ہوئے, تکبیر تحریمہ بھی پڑھی اور جماعت میں بھی کھڑے ہوئے, اور سردار الانبیاء کی جو ہے پیچھے امامت کے اندر کھڑے ہوئے, لیکن انہوں نے دل سے نہیں زبان سے اقرار کیا تھا, تو اللہ نے انہیں منافق کا جو ہے وہ درجہ دیا, منافق کی نشانیاں بتا دی کہ یہ تو منافق ہیں, زبان سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں. میرے دوستو, اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, صرف زبان نہیں, زبان بھی اللہ کی ہے اور دل بھی اللہ کا ہے. ان دونوں کے اوپر مومن کا خیال رہنا چاہیے, کہیں اس بیلنس میں کمی نہ آ جائے, فرق نہ پڑ جائے. دل اور زبان یکجا ہونے چاہیے. تو اللہ تعالی سے التجا کہ خود ساختہ تقوی, خود ساختہ عبادت کے خول سے ہمیں باہر نکال کر قلبی تقوی کی دولت سے نواز دے. اور اسی تقوی کی دولت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ ان کے دلوں میں
اللہ کے لیے خالص تقوی ہے، اللہ کے لیے خالص محبت ہے، اللہ کے لیے خالص جستجو ہے، ان کا ذکر اللہ کے لیے ہے، ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، ان کا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، ان کا ذکر اللہ کے لیے ہے، ان کی تنہائی اللہ کے لیے ہے، ان کی خلوت اللہ کے لیے ہے، ان کی جلوت اللہ کے لیے۔ قلوبہم للتقوی، ان کے دل جو ہیں، ان کے قلوب تقوی سے بھرے پڑے ہیں۔ جس طرح ایک درخت جو ہے موسم میں موسمی پھل سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کا اظہار کیا ہے، مومنین کے قلوب کا اظہار کیا ہے، تقوی والوں کا۔ لطائف قلبیہ اور لطیفہ عالم امر کے لطیفہ قلب، اور اس پہلے لطیفہ قلب کی گفتگو اللہ نے قرآن کی سورہ حجرات کے اندر یہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو بگاہ رسالت معاب سے تعظیم، توقیر، تعلق مکمل استوار کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو دولت ملی، صحابہ کو جو وہ دولت ملی، صحابہ کو جو عظمت ملی، صحابہ کو جو شان ملی، وہ ان کے تقوی کی بنیاد کے اوپر، ان کی صحبت صالحہ کی بنیاد کے اوپر، اور ان کے دل کے اخلاص اور نیت کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی دولت سے نوازا، اور آج بھی ان کا ذکر ہے، اور آج بھی کوئی 100 سال عبادت کر لے تو ان کے پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا مقام پایا، کیونکہ تقوی میں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ ان کا تقوی اس کو کسی کے ساتھ جو ہے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ براہ راست فیض یافتہ تھے۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی نگاہوں سے، آپ کے نور نبوت سے، آپ کی گفتگو مبارک سے، آپ کے جو آپ کے لطائف امر تھے ان کے ذریعے سے، آپ کے لطائف باطنیہ کے ذریعے سے، آپ کے لطیفہ قلب کے ذریعے سے، آپ کی آنکھوں کے نور کی وجہ سے، آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے، آپ کی زلفوں کی نور کی وجہ سے براہ راست فیض یافتہ صحابہ کرام کے تقوی کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ 100 سال وہ پھرتا رہے عبادت اور ریاضت کے چکر میں۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، جس کے لیے میں آپ کو لطیفہ امر اور اس میں لطیفہ قلب کی بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان جب اپنی باطنی اصلاح کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت دیتا ہے، اور اس قلب کو اس جماعت میں رہ کے جب منور کرتے ہیں تو صوفیہ کی زبان میں اس کو فنائے قلبی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس مجالس میں جا کے فنائے قلبی انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ کہیں اور نہیں ہوگی، اس کی کوئی اور آماجگاہ نہیں، نہ درسگاہ ہے، نہ یونیورسٹی ہے لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور اس فنا سے، اس فنائے قلبی سے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے دل پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تجلی کا اظہار ہوتا ہے، انوارات کا اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ انوارات اس کے اوپر گرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے یہ مقام اس طرح ہے کہ اگر ابھی روشنی بند کر دی جائے تو آپ کو مدم نظر آئے گا، اور روشنی کو اور بڑھا دیا جائے تو ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ اور جب انسان قلبی ذاکر بنتا ہے اور فنائے قلبی کی کیفیت کو حاصل کر کے لطیفہ قلب کو بیدار کرتا ہے تو اسے پھر اس پہ انوارات و تجلیات ظہور الہی ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس وقت دل غفلت، شہوت اور دوسری قلبی امراض سے بچ جاتا ہے، سلامت ہو جاتا ہے، اور سالکان طریقت پر قلب کا نور بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، جو زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جس کا رنگ زرد ہے، اور پھر اس کے اوپر انوارات چڑھتے ہیں اس قلب کے اوپر جب آتے ہیں، اور قلب سے متعلق آیات قرآنیہ بے شمار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے لیے جو ارشاد فرمائی ان میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی ذالک
لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس کے لیے نصیحت ہے جو صاحب دل ہے، لمن کان لہ قلب ان فی ذلک لذکر، اس کے لیے یہ بات جو ہے بات ہوگی، یہ قرآن کی بات اس کے اوپر اثر کرے گی جو صاحب دل ہے۔ اور صاحب دل کس کو کہا گیا ہے؟ جس کا لطیفہ قلب جاری ہے۔ یہاں واضح ہونا چاہیے، دل کی میں کیفیات اپنی جگہ پہ ابھی بیان کروں گا، یہ تو اس کا ابتدائیہ ہے آج، کہ لطیفہ قلب جس کا جاری ہے، جس کے قلب کو نور نبوت سے فیض مل چکا ہے، جو مشکات نبوت سے فیض یافتہ ہو گیا ہے، اب وہ صاحب قلب یہاں پر گنا گیا ہے، اور اسی کو قرآن یہی کہہ رہا ہے سورہ قاف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 37 میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بغیر شکوک و شبہات ان کو مانتے ہیں، اس نصیحت کو مانتے ہیں، اس میں عمل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو حوالے کرتے ہیں، اور یہی حوالے کرنے والوں کے دل کو اللہ نے کہا ہے یہی صاحب دل ہیں۔ لطیفہ قلب پر یاد رکھیے، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اتنا میں سے کر لوں گا، اس کے لیے کیا ہے؟ لطیفہ قلب پر میری تحقیق کے مطابق 10,000 پردے ہیں، لطیفہ قلب پر، لطیفہ قلب پر 10,000 پردے ہیں، جو اس میں ذات اللہ اور نور نبوت کے انوارات سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی اور نور نبوت کے انوارات اور صحبت کاملہ، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس کے پردے چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان لطیفہ قلب کو باقاعدہ صحبت میں لے کے سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور اس کا قلب اللہ کے انوارات کی آماجگاہ بنتا ہے، اس کو ولایت کا ایک حصہ دیا جاتا ہے، اور ایسی ولایت جس کے پاس ہو اس کو اولیاء کی زبان میں آدمی المشرف کہا جاتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم اس لطیفہ قلب سے معرفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحبت صالح کے ذریعے اس نے اپنے قلب کی اصلاح کر لی، اور یہ پہلے لطیفہ قلب کے اندر اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کو لطیفہ قلب کو آباد و شاد کر دے، منور کر دے، بیدار کر دے۔ انشاءاللہ یہ محبت الہی کا موضوع جاری ہے، لطیفہ قلب پہ ابھی میری بات اور گفتگو مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ بقیہ اگلی مجلس کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔